اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ جب نؤمنا لام کے ساتھ آتا ہے تو یقین کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لن نؤمن لک، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس وقت تک یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کو جہرتاً اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، تو انہیں ایک صاعقہ نے آ کر پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے جب من الصواعق حذر الموت کی آیت پڑھی تھی تو بتایا تھا آپ کو کہ صاعقہ کا معنی ہوتا ہے ایسی بجلی جس میں کڑک ہو، اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ تو یہاں پر آیا فأخذتكم الصاعقة، اور دوسری جگہ سورۃ الاعراف میں آیا فلما اخذتهم الرجفۃ۔ تو ایک جگہ صاعقہ کا لفظ آیا، ایک جگہ رجفتو کا لفظ آیا۔ تو رجفتو کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، اور دوسری جگہ آیا صاعقہ۔ تو کون سا عذاب آیا ان پر؟ فرمایا دونوں قسم کے عذاب آئے، کیونکہ دونوں الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ صاعقہ یعنی ایسی کڑک اور بجلی آئی کہ اس کے ساتھ زلزلہ بھی آیا۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرمایا آیت نمبر 55 میں سورہ بقرہ کی، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ جب نؤمنا لام کے ساتھ آتا ہے تو یقین کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لن نؤمن لک، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس وقت تک یقین نہیں کریں گے حتی نر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کو جہرتاً اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، تو انہیں ایک صاعقہ نے آ کر پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے جب من الصواعق حذر الموت کی آیت پڑھی تھی تو بتایا تھا آپ کو کہ صاعقہ کا معنی ہوتا ہے ایسی بجلی جس میں کڑک ہو، اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ تو یہاں پر آیا فأخذتكم الصاعقة، اور دوسری جگہ سورۃ الاعراف میں آیا فلما اخذتهم الرجفۃ۔ تو ایک جگہ صاعقہ کا لفظ آیا، ایک جگہ رجفتو کا لفظ آیا۔ تو رجفتو کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، اور دوسری جگہ آیا صاعقہ۔ تو کون سا عذاب آیا ان پر؟ فرمایا دونوں قسم کے عذاب آئے، کیونکہ دونوں الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ صاعقہ یعنی ایسی کڑک اور بجلی آئی کہ اس کے ساتھ زلزلہ بھی آیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس بات کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ چیزیں ہوں گی۔ سورۃ الاعراف میں تھوڑا ڈیٹیل سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ انہوں نے بچڑے کو پوجا، تو بچڑے کے پوجنے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا پڑا جنہوں نے بچڑوں کو پوجا تھا، اور جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جنہوں نے پوجا تھا۔ تو اس سارے معاملے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے میں سے، اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا، جس کو قرآن نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کوہ طور پر لے جانے کے لیے 70 رجلا، یعنی 70 لوگوں کو منتخب کیا، اور آپ انہیں طور سینہ لے کر چلے گئے۔ اور اس لیے لے کر گئے تاکہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے اس گناہ کی معافی چاہیں، اور جب اللہ سے آپ ہم کلام ہوں اور آپ کو اللہ احکامات عطا فرمائے تو جو کلام الہی آپ کو ملے آپ اپنے ان 70 لوگوں کو بیان کریں تاکہ وہ آگے جا کر بیان کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے کلام کی شرفیابی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام، وہ جو کلیم اللہ تھے، کلام اللہ جو دیا، تو آپ کے وہ قوم کے 70 لوگ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں جب تک اللہ ہمیں نظر نہ آئے۔ تو اللہ کے دیدار کی طلب اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے دیدار کی طلب اگر شک کی وجہ سے ہو، انکار کی وجہ سے ہو، حق سے روح گردانی کی وجہ سے ہو تو یہ بری شے ہوتی ہے۔ وگرنہ اللہ کے دیدار کی طلب تو حضرت موسیٰ نے خود کی ہے، جو فرمایا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود طلب کی ہے کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، تیسرے پارے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو یہ طلب اگر اللہ کی حقانیت کے نور کو اور بڑھانے کے لیے ہو تو اچھی ہے، لیکن یہاں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اللہ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، وہ اللہ کا جلوہ دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ انکار کرنا چاہتے ہیں، شک کرنا چاہتے ہیں،
تو تشکیک کی وجہ سے انہیں عذاب نے آ گھیرا۔ اب ہوا کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ مبعوث کیا، اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ چند لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کڑک کی وجہ سے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اللہ انہیں ہوش میں لایا، لیکن قرآن کریم میں واضح طور پر یہاں موت کا لفظ ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کسی کو مار دے پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ تو بے ہوشی کا معنی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قرین قیاس نہیں ہے، بلکہ یہاں یہی ہے کہ ان کو موت آ گئی، اس سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جس کا سورۃ الاعراف میں ذکر ہے، فلما اخذتهم الرجفة قال ربی لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنة۔ یہ دعا ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں ان 70 لوگوں کو لے کر آیا تھا، اب جب واپس قوم میں جاؤں گا قوم سوال کرے گی وہ 70 لوگ کہاں ہیں، تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے موت کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا، زندگی عطا فرمائی۔ کس لیے کیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 56 کے اندر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، اور ایک اور انعام کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 57 میں۔ ہوا یہ کہ جب اصل جو ان کا وطن تھا نا وہ تھا ملک شام، فرعون کے دور کے اندر بنی اسرائیل رہ رہے تھے مصر کے اندر فرعون کے ساتھ، اور وہاں ان کو غلامی ملی، لیکن اصل یہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یہ رہتے تھے فلسطین کے پاس۔ اچھا، اس وقت جو سیریا ہے اور اس زمانے میں جو شام تھا ان میں بڑا فرق ہے۔ اب تو ایک مخصوص ایریے کو سیریا شام کہا جاتا ہے، حالانکہ اردن، جارڈن اور یہ فلسطین کا ایریا، یہ سارا کا سارا ایریا شام میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث جتنی بھی شام کے متعلق ملتی ہیں وہ اس تمام خطے کے متعلق ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک یہ فرمان نہیں ملتا ہے کہ جب شام میں فتنے ہوں گے تو میری امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر فلسطین کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو فلسطین بھی وہ شام کا ہی ٹکڑا ہے، بعد میں جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تو اس کو فلسطین کہہ دیا گیا، ایک سیریا کو شام کہہ دیا گیا، ورنہ شام اس پورے احاطے کو گھیرے ہوئے۔ تو اصل میں یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیل جو ہے وہ شام میں رہا کرتے تھے، اس کے بعد مصر آ گئے، مصر میں فرعون کے غلام بن گئے، اب فرعون سے اجازت مل گئی یعنی آزادی مل گئی، تو اللہ رب العزت نے اب انہیں حکم دیا کہ اب یہ واپس اپنے وطن اصلی کی طرف جائیں، کیونکہ وہاں پر جبارین جو ہیں، ایک قوم تھی جبارین، قوم عمالقہ، ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جائیں اور جبارین سے جہاد کریں۔ تو جب جبارین سے جہاد کرنے کی باری آئی تو دوسری جگہ ملتا ہے قرآن کریم کے اندر، کہنے لگے آپ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے لڑنے کے لیے، اور آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو جب بدر کا معرکہ ہوا، اور بدر کے معرکے سے پہلے، اسلام کی پہلی جنگ جب بدر ہوئی ہے، اس معرکے سے پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کے گرد جمع ہیں، تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ جائیں، آپ کا رب جا کر لڑے۔ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ آپ کے آگے بھی ہم ہوں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم ہوں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے، تیر جو بھی آئے گا پہلے آپ کے غلاموں کے سینے آگے حاضر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان جذبات کا اظہار کیا اور اس واقعے کو دلیل بھی بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے انکار کیا۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے انکار کرنے کے اس وبال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، ایک میدان کے اندر یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے اور اس سے آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ اس میدان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، میدان آپ کو معلوم ہوتا ہے نہ وہاں کوئی سایہ ہوتا ہے، صحرا کے میدان کے اندر نہ کچھ کھانے پینے کو ہوتا ہے۔ تو اب ایسے لمحے کے اندر انہیں کھانے پینے کی حاجت تھی، انہیں سائبان کی حاجت تھی، رات میں چلنے کے لیے انہیں روشنی کی حاجت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظل کہتے ہیں، ظل کہتے ہیں سائے کو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر غمامہ کا۔ غمام کہتے ہیں بادل کو، جس طرح مسجد غمامہ مدینہ المنورہ کے اندر ہے تو اس کو غمامہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بادلوں والی مسجد ہے، وہاں حضور علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کر کے حضور نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو اللہ رب العزت نے سایہ کیا تم پر غمامہ سے یعنی بادل سے،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ اور ہم نے نازل کیا تم پر منا وسلوا، اور من سلوا تم پر نازل کیا۔ اب منا کا معنی ہوتا ہے فضل و انعام، لیکن یہاں من سے مراد کیا تھی؟ یہاں من سے مراد تھی سویٹ ڈش، یعنی شبنم کے قطروں کی طرح وہ صبح صادق کے وقت ٹپکتے تھے، اور ایک سویٹ ہوتا تھا، یعنی ایک میٹھی چیز ہوتی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے اسے جمع کرنا ہوتا تھا، کیونکہ سورج نکلنے کے بعد وہ پگھل جاتی تھی، تو وہ اسے بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے انہیں من مل جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اس کو من اس لیے بھی کہتے تھے کہ جب وہ شبنم کے قطروں کی طرح ٹپکی تو سب سے پہلے لوگوں نے کہا من ہوا، یہ کیا ہے؟ تو جب یہ من کے سے پوچھا تو اس وجہ سے اس کو من کہتے ہیں، لیکن یہ ایک لغت کی بات ہے۔ سلوا کیا تھا؟ سلوا اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ سلوا سے مراد بٹیر کی طرح کچھ پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ ان کی طرف آتے اور وہ اس کا شکار کر لیتے تھے، تو اپنے حساب سے ایک سا، کم از کم ہر بندہ اپنے لیے ایک سا یعنی 4 کلو کے قریب اس کو جمع کر لیتا۔ تو من سلوا بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ رب العزت انہیں اس صحرائی میدان میں 40 سال تک عطا فرماتا رہا۔ اللہ اکبر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور فرمایا کہ کھاؤ پیو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اب وہ اپنی جانوں پر ظلم کیسے کیا انہوں نے، تو پھر وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی آیت نمبر 61 کے اندر، انشاءاللہ وہ ہم کل سنیں گے۔ تو آیت نمبر 61 میں ہے کہ وہ من سلوا کا انہوں نے ناشکری کیسے کی۔ بیٹھے بٹھائے آدمی کو کچھ چیز مل جائے تو اس کو قدر نہیں ہوتی، اس لیے آدمی کو کچھ چیز دیجئے تو اس سے محنت کروا کر دیجئے۔ اولاد کے معاملے میں بھی یہ کیجئے، جب اولاد کے اندر آپ بیٹھے بٹھائے اس کو بہت ساری فیسلٹی دے دیں گے تو اس کو قدر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب بیٹھے بٹھائے ان کو منصلوہ مل گیا تو اب آگے دیکھیے ان کی ڈیمانڈنگ آیت نمبر 61 میں کیا کیا ہوئی کہ ہمیں یہ دے دو یہ دے دو، اور انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اب ہوا کیا کہ اس عرصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آگے بڑھے اور قوم جبارین سے آپ نے جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ پر، قوم جبارین پر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ابھی نے کیا حکم دیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور کسی بڑے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن کے اندر کہیں یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ فلسطین کے قریب ایک شہر ہے اریحا کے نام سے، کیونکہ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے جس شہر کو فتح کیا ہے وہ اریحا ہے۔ ابھی آج کل اس کا کوئی ایک جدید نام ہے لیکن اس کا اولڈ نام اریحا ہے، تو یہ شہر اریحا تھا۔ تو قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ یہ قریہ کون سا تھا، صرف قریہ کا لفظ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ جب تم اس قریہ میں داخل ہو، اس بستی میں داخل ہو، تو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو تم کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے، رغدن بے روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور یہ جو شہر کا مین دروازہ ہے، اس سٹی کا انٹرنس کا جو دروازہ، یقیناً جب آدمی کوئی شہر کو فتح کر لیتا ہے تو انٹری جو ہوتی ہے وہ مین دروازے سے ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم اس باب کے پاس سے گزرو، اس دروازے کے پاس سے گزرو تو سجدن، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور کہتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے جھاڑنا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ حِطَّةٌ کا معنی جب تم داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے وجود سے ہمارے گناہوں کو اتار دے۔ تو حِطَّةٌ کا لفظ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے استغفار کا لفظ تھا، یعنی جس طرح ہم کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو انہیں کہا گیا کہ تم کہو حِطَّةٌ 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 وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور انہیں کہا گیا کہ تم حِطَّةٌ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے وجود سے ہمارے گناہوں کو اتار دے۔ تو اللہ کیا کرے گا اس معاملے میں؟ اگر تم یہ جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے فتح کے بعد داخل ہوگے تو نغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا تمہاری خطاؤں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ضرور ہم جو ہے وہ
محسنین کو, نیکی کرنے والوں کو جو ہے وہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یعنی جو جتنا زیادہ عاجزی کرے گا, انکساری کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا, اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز مندی ادا کرے گا, تو اللہ رب اتنا ہی زیادہ اس پر کرم فرمائے گا. لیکن کیا کیا آیت نمبر 59 بیان کرتی ہے, اور چھٹا رکوع یہاں مکمل ہو جاتا ہے. فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی, تو بدل دیا انہوں نے اپنے ظلم کے سبب, انہوں نے ظلم کیا, ان ظالموں نے کیا کیا, قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا, تو انہوں نے بدل دیا اس قول کو دوسرے قول سے جو ہم نے انہیں بتایا تھا. یعنی اللہ نے کہا تھا حتتن کہنا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, حتتن کی جگہ مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے کہہ دیا حنتتن, یعنی گندم کا دانہ. یعنی منسلوا کھا کھا کر تھک گئے, تو اب داخل ہو کے کہہ رہے ہیں یار گندم کا دانہ ملے, روٹی ملے, روٹی ملے. تو اب وہی لفظ نہیں کہہ رہے, اس سے ملتا جلتا کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی استغفار, کوئی ندامت, کوئی عاجزی, کوئی انکساری نہیں ہے. تو اللہ نے کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, تو اللہ نے نازل کر دیا ان پر ان کے ظلم کے سبب رجزن عذاب کو آسمان سے, بما کانوا یفسقون اس چیز کے سبب جو وہ فسق کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ عذاب کون سا تھا. مفسرین نے لکھا وہ عذاب طاعون کا عذاب تھا, جس کے اندر کئی ہزار بنی اسرائیل لقمہ اجل بن گئے. طاعون کیا ہوتا ہے کہ وہ بغلوں کے اندر بہت ساری جگہ جو ہے وہ پھنسیاں نکل جاتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ پک جاتی ہیں, اور آدمی بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. تو بڑی سخت بیماری ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے طاعون کے لیے فرمایا کہ جس شہر میں طاعون ہو جائے وہاں سے باہر نہ نکلو, یعنی وہ جو وہاں رہ رہا ہے وہ وہاں سے باہر نہ جائے, اور جس کو معلوم ہو کہ فلاں شہر کے اندر طاعون آ گیا ہے تو بندہ وہاں ٹریول کر کے نہ جائے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان طاعون پر صبر کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے شہید لکھ دیا جائے گا اگر وہ اس میں انتقال کر جاتا ہے. تو ان پر تو عذاب کی صورت کے اندر جو ہے وہ طاعون آیا ہے, اور بعض اوقات یہ چوہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, فرمایا گیا کہ آسمان سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ آدمی کسی چیز میں سکسیز حاصل کر لے, کوئی چیز جیت جائے, کوئی مقدمہ جیت جائے, کسی جنگ میں اسے فتح یابی ہو جائے, کسی امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے, تو کامیابی پر اکڑ نہیں ہونی چاہیے, کامیابی پر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جیت گئے تو آپ نے اپنی تعریفیں بہارنا شروع کر دی, بلکہ جب آپ جیت جائیں تو اس کے بعد آپ 2 رکعات شکرانے کے نفل پڑھیں. اگر آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو انعام, جو فضل, جو فتح میں نے اور کامیابی تمہیں دی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ملتے ہی تم میری آگے جھکو. اور اس کی عملی تفسیر آپ دیکھیں گے حضور کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا اور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز مکے میں داخل ہونے کا ہے, سبحان اللہ, اگر سارے عالم اور ساری عالم تاریخ جو ہے وہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے تو انہیں نظر آئے گا کہ تاریخ میں کوئی ایسا فاتح نہیں گزرا کہ وہ جو شہر والے جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوں, ان کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوں, ان کے 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہو, ان کے اہل خانہ کو تکلیف پہنچائی ہو, لیکن جب وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو کوئی دوسرا داخل ہوتا ہے تو شہر میں داخل ہوتے ہی شہر کو تخت و تاراج کر دیتا ہے. لیکن امام بخاری, امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا عمامہ شریف پہنا ہوا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی اتنی جھکی ہوئی ہے کہ آپ کی پیشانی بار بار آپ کی اونٹنی کی گردن پہ لگتی ہے. یعنی آپ اتنی عاجزی کے ساتھ, اتنی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ اپنی پیشانی کو اتنا جھکائے ہوئے ہیں, اتنا جھک کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پیشانی ہے وہ بار بار اونٹنی کے سر پر لگ رہی ہے. تو وہ جو بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا
کہ تم اس طرح داخل ہو، وہ داخل نہیں ہوئے، لیکن جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا داخل کون ہوا ہے مکے کے اندر فاتح کی حیثیت سے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنا نصیب فرمائے، ناشکری سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اور اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیشہ اپنی بارگاہ کے اندر ہمیں سر بسجود رہنے کی، اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے کی، اور اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو سراپا نیاز مندی کے ساتھ جھکانے کی توفیق عظمہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تخزنا يوم القیامہ، ربنا لا تخزنا في الدين والدنيا والآخرة، ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔